جی سر جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دو بنیادی باتیں آپ سے آج ایک تو بجٹ کے حوالے سے یہ ماشاءاللہ جو ڈسکشنز ہیں ٹائم کی کنکلوڈ ہوں گی. ہم نے اس کی کوشش کی ہے کہ فور دا ٹائمز ٹو کم جو 30 جون کا بجٹ ختم ہوتا ہے تو یا پھر میڈیا کے پرماننٹ اسٹرکچر جیسے ہم نے اس میں میٹنگ میں کنسلٹیشن کیا تو وہ ان شاء اللہ ہوگا. ہوپفلی انسینٹ میں اور کا معاملہ ٹھیک ہے. دوسرا نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے جس میں عصری استحکام آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز وہ واقعات بڑی طاقت کے ساتھ جس میں پاکستان کی آرمڈ فورسز سول فورسز جس میں آرم شہر پاکستان کی اور ایک بڑی ویو ہے جو اس وقت ہمیں گزر کر رہی ہے. تو اس میں استحکام پہ جو سیاست کی بات کی جا رہی ہے وہ بہت تشویشناک ہے. اور کل بغیر سوچے سمجھے بلا جو میرا روز کا مقدمہ ہے اور کس بنیاد پر میں آج آپ کے پاس پریس کانفرنس کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرا روز کا یہ مقدمہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ اسمبلیاں جو ہے یہ مسائل کا حل ہونی چاہیے. یہ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہوسٹیج کہ کسی ایک شخص کی انا کی ہوسٹیج ہوئی ہو اور وہ پولیٹیکل پارٹی اس بات کا بھی احساس کیے بغیر کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے اس کے نقصانات کیا ہوں گے اور ابتدا میں کچھ چیزوں کو اس طرح سے داغدار کریں جس پہ یہ بات اس طرح کرنی کہ جی آپ اس کو ڈیوائڈ کر دینا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے جب بھی کبھی اس طرح کے خطرات ہمارے ملک کو پیش آئے تو اس وقت پوری قوم یکجا ہوئی. میں بھی اے پی ایس کے بعد ہونے والے نیشنل ایکشن پلان پہ تمام پولیٹیکل ڈیوائڈس کے لوگ یکجا ہوئے ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس نیشنل ایکشن پلان کو اپروو کیا جس کے خاطر خواہ نتائج نکلے. اسی طرح عدالتوں میں جانتے ہیں میں خود بھی ملٹری کورٹس کا کوئی حامی شخص نہیں ہوں. میں شدید ان کے میرے اپنے تحفظات رہے لیکن جب قوموں کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب آپ سن سیٹ کلازز لگا کر سپریم کورٹ جیسے بڑے جید فاضل جج صاحبان جن کی ساری زندگی اس دشت کی سیاہی میں گزری کہ وہ ان ہیومن رائٹس کو اور ایک ڈیو پروسیس کو وہ باقاعدہ لیکن ٹیررزم کے اپنے کچھ اس کی کچھ ایسی اس کی شکل بنتی ہے جس میں نارمل پروسیجرس میں سے ہٹ کے آپ کو بعض اوقات اسے نظر آزما ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کا جو رد عمل ہے اور وہ پھر اگین اس جگہ پر جس جگہ کو میں بار بار ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے حافظے میں ایک بات جائے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر بجٹ بننا ہے, ایک ایسی جگہ جہاں تقریر ہونی ہے, ایک ایسی جگہ جہاں دلیل دی جانی ہے, ایک ایسی جگہ جہاں قانون بننا ہے, ایک ایسی جگہ جہاں پر بحث کے بعد آپ نے کسی نتیجے پر پہنچنا ہے, ان 22-25 کروڑ لوگوں کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے, ان کی غربت میں کمی لانے کی بات کرنی ہے, ان کے مسائل کو حل کرنے کی بات کرنی ہے. وہاں پر آپ نے ان کی آسانی کے لیے کچھ جمہوریت کے ثمرات کیسے ان تک پہنچیں گے. تو اگر وہاں پر آپ کا صرف شور شرابہ اور وہ اتنا ڈومیننٹ ہو جائے کہ دہائیوں پر محیط ہو جائے تو پھر مجھے اس بات پہ شک ہے, مجھے اس بات پہ میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ اس کی افادیت کم ہوتی جائے گی اور ہوتے ہوتے یہ متروک ہو جائے گی. اور اس میں آپ سب لوگ آپ آپ لیونگ ہسٹری ہیں, آج آپ سب اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. آپ کا جو آج کا رویہ ہے اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی. اور یہ میں آج یہاں پر کھڑے ہو کر پچھلے 5 سالوں کی اس سے پچھلے 5 سالوں کی بات تو کر سکتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ مولانا دلیل سے بات کر سکتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ علی محمد بھی دلیل سے بات کریں. آئیں بتائیں تو صحیح کہ اگر آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. لیکن اگر آپ صرف یہ کہیں کہ یہ موجودہ حکومت جو بھی کام کرے گی اس کے خلاف آپ نیشنل سیکورٹی کے ایشوز پر بھی آپ پولیٹیکل ڈیوائڈ کا حصہ بنیں گے اور اس طرح سے آپ اس کلیویج کو ڈیپن کرتے چلے جائیں گے تو یہ وہ لاسز ہیں جن کو ریکور کرنے کے لیے ہو جائیں گے. یہ کامیاب ہوگا اس میں استحکام. یہ آپ کو اس قوم کی سلامتی اور بقا کا معاملہ ہے, اس پر ہم سب یکجا ہیں. چند شر پسند وہ گروہ جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس پہ اس طرح کی ایک صورتحال قائم کرنا چاہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا تھا جب اسد کیسر کل ٹی وی پہ بیٹھے تھے, میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں, بٹ ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا. میں نے اس تقریر اس شور شرابے میں ہوتی تقریر میں سے کچھ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے کچھ سمجھنے کو نہیں ملی.
आपका अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर अगर एतराज़ है, KP में आपकी गवर्नमेंट है, वहाँ पर मौलाना की जमात की एक बड़ी हैसियत है। ये कहना दुरुस्त है कि सियासी जमातों को इसमें अपना किरदार अदा करना होगा, तो मैं सिर्फ तनबीह कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि दो नुकसानात उठाएंगे हम। एक, अगर आपका यही रवैया रहा तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान की सलामती को आप दांव पर लगा रहे होंगे। वो सियासी जमातें जो अपने ऊपर सियासी जमात का लबादा ओढ़कर अपने ज़ाती मुफाद की खातिर किसी न किसी तरह से इस तरह का मामला उठा के चलते हैं, तो मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि कम अज़ कम इससे पहले तो हमने देखा कि एक किस्सा पारीना हुआ कि कभी किसी वज़ीर ख़जाना ने बजट की तकरीर पढ़ी होगी शायद कभी, मुझे तो नहीं याद, मेरे हाफजे में तो नहीं। कम अज़ कम 20-25 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि वज़ीर ख़जाना खड़ा होता है और साथ ही कॉपियाँ फटनी शुरू हो जाती हैं, साथ ही उनको फाड़ फाड़ कर, मैं खुद इस जुर्म का शरीक रहा हूँ। मैं इस बात पर कि अपोजिशन सुने बगैर शोर मचाए उसका हिस्सा रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा किसी को इस पर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ स्टॉप टू इट। अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये पुरशिको इमारतें बनाने से क्या होगा? ये बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स क्या देंगी? इन बिल्डिंगों को, ये गारें सीमेंट की इमारतें, बड़ी पुरशिको इमारतें, सबसे बड़ी अगर किसी की अगर मैंने देखनी है तो मुझे वो गुंबद एक रहनुमाई देता है, हरे रंग का गुंबद मदीना मुनव्वरा में। मैं पूरी रियासत मदीना की वो बात नहीं, छोटी सी जगह से भी वहाँ पे साबे सुफा बैठ के पूरी दुनिया में उसकी रोशनी बना सकती, बात बदल सकती है दुनिया। भाई मैं अभी यहाँ से हिल नहीं सकता, लेकिन जिस तरह से आप लेना है तो बुला ले। अच्छा मलिक साहब ये बताइएगा, तो जिस तरह से 2000